سورة البقرہ آیت نمبر 256۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ لفظی ترجمہ ہے لا نہیں، اکراہ مجبوری فی میں الدینی دین، قد بے شک تبینہ ظاہر ہوئی، الرشد ہدایت، من سے الغی گمراہی، فاتو من جو یکفر انکار کرے بھی کا، الطاغوتی شیطان، وا اور یؤمن ایمان لائے، بھی ساتھ اللہ اللہ رب العزت کے، فاتو قد تحقیق استمسکا تھاما اس نے، بھی ساتھ العروتی گرا، الوثقی مضبوط، لا نہیں انفصام کھلنا، لا واسطے ہاں اس کے، وا اور اللہ اللہ رب العزت سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح ہو کر ممتاز ہو چکی ہے، سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ رب العزت پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا اور یہ ٹوٹنے والا نہیں، الا یہ کہ بندہ خود ہی اسے چھوڑ دے۔ آیت لا اکراہ فی الدین میں جو ہے علماء نے بہت سے مسائل سمجھائے ہیں۔ نمبر 1، صفات الہیہ کے بعد لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ اب عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ کسی کافر کو جبراً مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان کو جبراً مسلمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی توہین اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے جسے بند کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یا تو وہ اسلام لائے یا اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے بنی اسرائیل کے مرتدین سے فرمایا تھا فاقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو۔ نمبر 2، اس آیت میں کفر کا لفظ لغوی معنی بھی ہے، یعنی انکار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ کافر پہلے اپنے کفر سے توبہ کرے اور بیزار ہو، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے اور وہ بھی صرف کلمہ پڑھ لینے یا مسلمانوں والا کوئی دوسرا کام کر لینے سے مسلمان نہ ہوگا جب تک اپنے اس ارتداد سے توبہ نہ کرے۔ نمبر 3، اس آیت میں طاغوت سے بچنے کا جو حکم فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر مضبوطی سے وہی قائم رہ سکتا ہے جو بے دینوں کی صحبت، ان کی الفت، ان کی کتابیں دیکھنے، ان کے وعظ سننے سے دور رہے، اور جو اپنے ایمان کی رسی پر خود ہی چھریاں چلائے گا، اس کی رسی کا کٹنے سے بچنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔